اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں ایک ابتلا، ایک امتحان، ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے دنیا سے واپس جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کا اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے، فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ ماحول سے، صحبت سے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے بہت جلدی اور بہت زیادہ اثر لیتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفعالی مادہ، کہ دوسرے سے متاثر ہونا۔ اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھائی سے متاثر ہوگا، اچھائی کا اثر لے گا، اچھائی اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی طینت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں اچھائی نظر آئے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ بروں کے ساتھ بیٹھے گا، بری صحبت، بری سنگت، برے ماحول میں رہے گا تو برائی سے اتنا متاثر ہوگا، جلدی ہوگا، اور ایسا غیر شعوری طور پر ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ برائی میرے اوپر اثر کر رہی ہے۔ اور وہی برائی رفتہ رفتہ اس کے وجود کے اعمال سے بھی نظر آئے گی، اس کے اخلاق سے بھی نظر آئے گی، اس کے طور طریقے سے نظر آئے گی، اٹھنے بیٹھنے سے نظر آئے گی، معاملات اور لین دین میں نظر آئے گی۔ تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں، جیسے معاشرے میں، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک کرے گا، ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے زور دیا اس بات پر کہ ہم لوگ اپنی اٹھک بیٹھک، اپنی سنگت دوستی نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اولیاء اللہ کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے اندر حاجی بھی سارے تھے، مجاہد بھی سارے تھے، غازی بھی سارے تھے، قاری قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، لیکن کسی صحابی کو عالم دین نہیں کہا جاتا، قاری قرآن نہیں کہا جاتا، حاجی صاحب نہیں کہا جاتا، کسی کو سخی اور کسی کو بہادر، کسی کو مجاہد، کسی کو غازی نہیں کہا جاتا، بلکہ سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی سنگت میں رہے، اچھی صحبت میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھی تو ان کو اس کی وجہ سے صحابی کہا جاتا ہے، صحبت والا کہا جاتا ہے، نبی کی سنگت والا کہا جاتا ہے، نبی کے ساتھ والا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے نیک اعمال ہم سے 1000 گنا زیادہ کی تھے۔ آج جو ایک حج کر کے حاجی بنتا ہے، 2-4 حج کر کے الحاج بنتا ہے، ان میں سے سارے حاجی تھے، سارے حج کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کسی کو حاجی ابو بکر، حاجی عمر فاروق، حاجی عثمان غنی، حاجی حضرت علی کوئی نہیں کہتا، حاجی حسن، حاجی حسین کوئی نہیں کہتا، بلکہ ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سارے فقیہ بھی تھے، سارے عالم بھی تھے، سارے قاری قرآن بھی تھے، سارے بڑے بہادر و سخی بھی تھے، ساروں کے اندر بڑے اچھے اچھے اوصاف تھے اور کمال درجے کے تھے، لیکن ان کو کسی اور اچھی صفت سے نہیں پکارا جاتا۔ ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے، جہاں ان کا تذکرہ زبان سے کیا جاتا ہے یا قلم سے کیا جاتا ہے، تو ان کا اعزاز اسی میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی معاشرت میں نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، خدا خوفی رکھنے والوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی سنگت میں رہو، ان کی مجلسوں میں رہو، ان کے پاس اٹھو، ان کی محفلوں میں، ذکر میں، مراقبے میں، ان کے بیانات میں، ان کی محافل میں شرکت کرو، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ کیوں؟ قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہر بندے کو اسی کے ساتھ رکھو جس کے ساتھ محبت تھی۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ اگر محبت بروں کے ساتھ ہے، محبت فاسق فاجروں کے ساتھ ہے، محبت سود خوروں کے ساتھ ہے، محبت بے نمازیوں سے ہے، محبت برے کام کرنے والوں سے ہے، محبت شرابیوں سے ہے، محبت حرام خوروں سے ہے، محبت ناجائز کمانے والوں سے ہے، محبت اگر انسان کی بدکاروں سے ہے تو پھر قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر محبت نیکوکاروں سے ہے، محبت نمازیوں سے ہے، محبت سخیوں سے ہے، محبت قرآن والوں سے ہے، محبت ذکر والوں سے ہے، محبت دین والوں سے ہے، محبت مسجد والوں سے ہے، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہے، آپ کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے صحابہ کرام سے ہے، تابعین اعظام سے ہے، ائمہ مجتہدین سے ہے، محدثین و مفسرین سے ہے، علماء اور قراء سے ہے، صوفیاء اور بزرگوں سے ہے، اولیاء اللہ اور متقی اتقیاء لوگوں سے ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کہتا ہے کہ یاد رکھنا، اول تو اللہ والوں سے محبت رکھو، اللہ والوں سے عقیدت رکھو، اللہ والوں سے مودت رکھو، اللہ والوں سے جوڑ رکھو، اللہ والوں سے ملنا ملانا رکھو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھو، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو، اللہ والوں کے ساتھ ان کی خدمت کا تعلق رکھو۔ لیکن اگر اتنا نہ کر سکو تو یاد رکھنا، اپنے دل میں اللہ والوں کا بغض نہ آنے دینا، اپنے دل میں اللہ والوں کی عداوت نہ آنے دینا، اپنے دل میں اللہ والوں کی دشمنی نہ آنے دینا، اللہ والوں سے دوری نہ آنے دینا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ والوں سے نفرت، اللہ والوں سے بعد اور دوری، اللہ والوں سے دشمنی، اللہ والوں سے بیزاری، اللہ والوں سے فرار، اللہ والوں سے دور رہنا، اگر یہ چیز زندگی میں آ گئی تو پھر یاد رکھو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ بھی میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے، میرے کسی نیک بندے سے، میرے کسی پرہیزگار بندے سے، میرے کسی اطاعت گزار فرما بردار بندے سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو پھر میں خدا اس کے مقابلے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فقد آذنتہ بالحرب، میرا پھر اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اہل اللہ سے دوستی، اہل اللہ سے محبت، اللہ والوں سے عقیدت، اللہ والوں کی خدمت، اللہ والوں کے پاس آنا جانا، اللہ والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک، اللہ والوں سے تعلق، یہ شرعاً مطلوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ان کی صحبت نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھک بیٹھک، یہ اتنا بڑا اعزاز بنا کہ وہ حاجی ہیں پر ان کو کہا صحابی جاتا ہے، کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ حاجی لکھا پڑھا نہیں جاتا۔ وہ عالم ہیں لیکن کسی کے ساتھ عالم، کسی کے ساتھ علامہ، کسی کے ساتھ قاری قرآن، کسی کے ساتھ حضرت فلاں نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک ہی لفظ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے ادنا صحابی تک بھی صحابی رسول، صحابی رسول، صحابی رسول۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صحبت والی صفت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے، اور اس بنا پر اللہ پاک باوجود ان کی کوتاہیوں کے، باوجود عملی کمزوریوں کے کئی موقع پر ہوئی ہیں۔ صحابہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی نہیں ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن میرا رب اپنے نبی سے کہتا ہے، حالانکہ غلطی پر مواخذہ تو اللہ نے کرنا ہے، غلطی پر پکڑ تو اللہ نے کرنی ہے، غلطی پر سزا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن رب کائنات بجائے اس کے کہ پکڑ کریں، بجائے اس کے کہ ناراضگی کا اظہار کریں، ان سے جب بھی خطا ہوئی، غلطش ہوئی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو اللہ خود بھی معاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور صرف اتنا نہیں،
अल्लाह अपने नबी से ये फरमाते हैं वाफो अनहुम, आप इनको माफ कर दें। और आगे फरमाते हैं वस्तगफिर लहुम, इनके लिए मुझसे भी आप दरखास्त करें कि मैं भी इनको माफ कर दूं। और आगे फरमाते हैं बावजूद है कि इनसे कोताहियां हुई, बावजूद है कि इनसे लफ्ज़ें हुई, लेकिन फिर भी ये अहल हैं, इनको कभी नाअहल न समझना। वशाविरहुम, इनसे अपने मामलात में मशवरा भी करते रहना। हालांकि नबी साहिब वही है, उसका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह से है, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है वशाविरहुम कि आप सहाबा से मशवरा कीजिए, आप सहाबा किराम से मशवरा करते रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का कमाल, इंसान का जो जिंदगी के अंदर कमाल है वो ये है कि अपनी उठक बैठक, अपना मेल जोल, अपनी संगत, अपना ताल्लुक उन लोगों के साथ रखे जो लोग अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं, इताअत का ताल्लुक रखते हैं, फरमा बरदारी का ताल्लुक रखते हैं, अहलुल्लाह की सोहबत, अहलुल्लाह के साथ जोड़, औलिया अल्लाह की अकीदत, औलिया अल्लाह की मवद्दत व मोहब्बत, औलिया अल्लाह के साथ खिदमत का ताल्लुक, ये इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा एजाज है, मैं और आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ने ज़ाब्ता ये इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कि अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़ियामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत थी। कि आज हमारी मोहब्बत का महवर क्या है? आज हम सोचे हमारे मुआशरे में रहने वाले, हमारी सोसाइटी में रहने वाले, हमारे माहौल में रहने वाले, हमारे घरों में रहने वाले अफराद, हमारे गली मोहल्ले में रहने वाले अफराद, उनके दिल में कौन बसता है? आया उनके दिल में गुलूकार बसते हैं, उनके दिल में मौसीकीकार बसते हैं, उनके दिल में टिकटॉक वाले बसते हैं, उनके दिल में गाना बजाने वाले बसते हैं, या उनके दिल में औलिया अल्लाह बसते हैं, उनके दिल में नेक लोग बसते हैं, नेकोकार बसते हैं, उनके दिल की मोहब्बतें किन के साथ हैं? तो याद रखिए जिनके साथ दुनिया में अकीदत का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, क़ियामत के दिन अल्लाह उसी ज़ुमरे में शुमार फरमा देंगे। और फिर जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह से अकीदत, अल्लाह से मवद्दत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक जो लोग रखने वाले हैं और जो उनके साथी हैं, उनके बारे में कुरान का जा बजा ये ऐलान है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह का कलाम बोल रहा है, कुरान बोल रहा है, खुद खालिक़े कायनात बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, और लफ्ज़ अला बोल के, अला खबरदार, तंबी, दिमाग खोल के सुन लो, होशियार हो के सुन लो, अला कलमा तंबी है, ये आइन वाला अला नहीं है, ये हमजा लाम अलिफ ला है। अला खबरदार, होशियार हो जाओ, आंख कान खोल के जरा सुन लो, दिल के पर्दे हटा के जरा सुन लो। औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह से है, वो दुनिया से बेजार इसलिए हैं, वो दुनिया वालों की निगाहों से दूर इसलिए हैं कि वो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं। तो जो औलिया अल्लाह हैं, फरमाया ला खौफुन अलैहिम, अव्वल तो उन पर क़यामत के दिन कोई डर, कोई अंदेशा, कोई खौफ, कोई खतरा बिल्कुल नहीं होगा, ना हाल का ना मुस्तकबिल का, कोई खौफ नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, कोई अंदेशा नहीं होगा, ना अपनी जात का ना अपने मुताल्लिकीन का, वला हुम यहज़नून, और ना उनको कोई हुज़्न व गम होगा, ना खौफ व खतरा होगा, ना अंदेशा और फिक्र होगी, और ना उन पर कोई गम होगा। वो इत्मीनान की हालत में होंगे, सुकून की हालत में होंगे, चैन की हालत में होंगे, बेखौफ होंगे, अमन की हालत में होंगे। कब? जब ज़मीन तांबे की होगी, सूरज नेज़े के बराबर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इंसानियत पसीने में शराबूर होगी, हर बंदे को अपनी फिक्र लगी होगी। लेकिन उस वक़्त भी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे ऊपर लाजिम है
کہ اپنی زندگی میں ہم خود بھی نیک بنیں اور نیکوں کے ساتھ محبت رکھیں، خود بھی اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھیں۔ ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہم آپ سے درخواست و سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں، کہ آپ ہمارے محبوب بن جائیں، ہم آپ کے محب بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے کہ وہ بھی ہمارے محبوب بن جائیں، ہم ان کے محب بن جائیں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے جن اعمال کی بنا پر تیری محبت ہمیں ملے، جو تیری محبت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ کی محبت اتنا محبوب چیز ہے کہ اللہ کی محبت اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے لی جاتی ہے، اس کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل اللہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اہل اللہ میں صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک اور اس سے آگے قیامت تک جو بھی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، سب کے ساتھ محبت ہو اور سب کا دل میں احترام اور مقام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور ان کے ساتھ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب